ہمارے چینل غفران خان کی عادت 76 کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ ایک ہستی کا ذکر قرآن میں کیا جاتا ہے، کس ناز اور انداز سے بیان کیا جا رہا ہے اس ہستی کو۔ اللہ اکبر، پیدا ہونے سے پہلے، اب ذرا سنتے جائیں، توجہ کرتے جائیں، پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے انی جائل فی الارض خلیفہ، بحیثیت خلیفہ۔ اللہ اکبر، آپ توجہ کریں، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں۔ بھائیو، کسی پیر کا خلیفہ نہیں ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ اندازہ تو فرمائے، اللہ اکبر۔ آج ابھی مولانا کہہ رہے تھے پیر سے خلافت ملتی ہے تو آدمی کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے، سمجھنا بھی چاہیے، بڑی بات ہے، لیکن یہ اللہ کا خلیفہ ہے اور بننے سے پہلے قدرت خود اعلان کر رہی ہے۔ یعنی یہ خلافت مانگ کے نہیں مل رہی ہے، یہ خلافت تقویٰ دیکھ کر نہیں مل رہی ہے، یہ خلافت پرہیزگاری دیکھ کر نہیں مل رہی ہے، بلکہ پہلے خلیفہ بنایا جا رہا ہے اور پھر وجود عطا کیا جا رہا ہے۔ مرتبہ یہ ہے، اللہ اکبر، وہ خلیفہ کیسا ہوگا کہ جب اس کے لیے فرشتوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کر کے فساد برپا کرے گا، تو قدرت کی زبان نے اعلان کر دیا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد مٹی جمع کروائی جاتی ہے، یعنی جن فرشتوں نے کہا تھا ان کے سامنے ہی مٹی جمع کروائی جاتی ہے، پھر اس پر برسات کی جاتی ہے۔ کس قدر شان سے اللہ اکبر وہ وجود ترتیب دیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، ہر چیز کو کن کہہ کے پیدا کیا جا رہا ہے، لیکن خلیفہ کو جنت میں دست قدرت سے اپنے ہاتھوں سے جیسا کہ شان کے لائق ہے پیدا کیا جا رہا ہے۔ وجود عطا کیا گیا، نور مصطفیٰ رکھا گیا، فرشتوں کو سجدہ کرا کر مسجود ملائکہ بھی بنا دیا گیا۔ وہ وجود کو کیا شان دی گئی، قدرت کا سجدہ اس وجود نے بعد میں کیا، وہ ساجد بعد میں بنا، وہ پہلے مسجود بنا، سجدہ کرنے سے پہلے اس کو سجدہ کروایا گیا۔ اللہ رب العزت کا کوئی فرشتہ ایسا نہ تھا جو اس کو سجدہ نہ کرے۔ اللہ رب العزت کے کروڑوں اربوں خربوں فرشتے ایک آن میں اس کی طرف جھک گئے۔ جس کو فرشتوں نے سجدہ کرایا ہو اس سے پیار کتنا ہو، اس سے محبت کتنی ہو، جس کو خلیفہ بنایا ہو اس سے محبت کتنی ہو، پیار کتنا ہوگا۔ لیکن اس ہستی کو جس کو پیار کیا، محبت کی، خلیفہ بنایا، جس کی عظمت کے ڈنکے زمین اور آسمان میں بجوائے، اور پیار کتنا، توجہ کریں، کتنا پیار ہے کہ ہزاروں سال سے اللہ کو سجدہ کرنے والا ایک، اس نے سجدہ نہیں کیا اس ہستی کو، تو اس کو دھتکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، کہا کہ تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا نا، اب تو مردود ہے۔ یہ داستان سنیوں کا بچہ جانتے ہیں، ہمارے اس پہ بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن اصل جو نتیجے تک ہمیں پہنچنا ہے آج، اس کی طرف خاص توجہ۔ ابلیس کو معلم الملائکہ، امام اہل سنت کے والد سیدی امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں لکھا معلم الملائکہ، فرشتوں کا استاد۔ میں ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے آج اس کو فرشتوں کا استاد کہہ دیتا ہوں۔ فرشتوں کے استاد کو صرف اس لیے شیطان بنا دیا کہ تو نے میرے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ یعنی کتنا پیار ہے، یعنی آدم جو تیرا ہے وہی میرا ہے، اور جو تیرا نہیں ہے وہ میرا نہیں۔ حتیٰ کہ جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا اس کو اتنا بلند مرتبہ دے دیا کہ جبریل اب تو نے سب سے پہلے اس کے سامنے سر جھکایا، ہم نے سارے فرشتوں کا سردار تجھے بنا، سید الملائکہ کا لقب عطا کیا، سرداری عطا کر دی۔ غور فرمائے، یہ شان ہے، اتنا سب کچھ عطا کرنے، یعنی یہ منصب ہم جب دیکھتے ہیں تو اس منصب میں صحابہ، اولیاء، اغواس، اقطاب،
ان کے اپنے مراتب اس طریقے سے چھپ جاتے ہیں جیسے سورج کے سامنے ستارے چھپ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی غوث اس مرتبے کے سامنے کچھ نظر آتا ہے؟ کوئی قطب اور ابدال اس مرتبے کے سامنے کچھ نظر آتا ہے؟ ایسے ہی نظر نہیں آتا جیسے چاند سورج نکلتا ہے تو اس کے سامنے ستارے نظر نہیں آتے۔ یہی ہے نا، اتنا سب کچھ کروا کر کے اب میرے اور آپ کی عبرت کے لیے پہلے دن سامان کیا کیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جا، اور اس کو کہا یہ شجر ممنوع ہے، اس کے قریب مت جا۔ بطور مفہوم آپ کی تفہیم کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ شجر ممنوع، ایسا پھل جس کے قریب جانے سے منع کیا، ایسا درخت جس کے قریب جانے سے منع، قریب مت جانا۔ وہ جانے والا قریب تو نہ گیا، لیکن تفاسیر کی تفصیل کے مطابق، کیونکہ قریب جانے کے لیے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ قریب جائیں گے تو کھائیں گے بھی، اور اس کے فرمان میں تو بہت حکمتیں ہیں۔ قریب تو نہیں گئے لیکن ہیلے سے جس سے منع کیا گیا تھا کسی کھلانے والے نے کھلا دیا، کسی کھلانے والے نے کھلا دیا، انہوں نے کھا لیا۔ بظاہر وہ گناہ نہیں تھا اور حقیقتاً بھی وہ گناہ نہیں تھا۔ اب جو نتیجے کی طرف ہم آ رہے ہیں وہ بہت عبرت آمیز ہے۔ اگر کوئی اسی کو سمجھ لے تو اللہ کرے اس کی زندگی بدل جائے۔ اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں مزے سے رہ رہے تھے، کسی چیز کی ممانعت نہیں تھی سوائے ایک کے، نہروں میں غسل کرنا ہے کیجئے، کپڑے پہننا ہے پہنے، کھانا ہے کھائے، جو کرنا ہے کیجئے، صرف اس کے قریب مت جانا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے اسی شجر ممنوع کا پھل کھا لیا۔ وہ پھل کیا تھا؟ اب ہماری قوم اس کی تحقیق میں جاتی ہے، وہ سوچتے ہی نہیں کہ آخر یہ ہے کیا، وہ تھا کیا، اسی کے چکر میں الجھے ہوئے۔ لیکن کیوں روکا گیا تھا، اس کے بعد جو ہوا اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس کی طرف نہیں جاتے۔ ہم نے ہمیشہ الجھنا ہی ہے، یہ قوم الجھتی رہتی ہے۔ وہ پھل تھا بھائی، جو بھی تھا، اب تک اس پر ہم بحث کر رہے ہیں اور اسی پہ اب تک مطمئن نہیں کہ وہ تھا کیا، جو بھی تھا، لیکن وہ شجر ممنوع تھا، منع کیا ہوا تھا، اس کے قریب مت جانا، اور کھا لیا۔ اتنا بڑا محبوب کہ اپنے نبی کا نور جس کی پیشانی میں رکھا جا رہا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، محبوب کا نور جس کی پیشانی میں رکھتا ہے، فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا جاتا ہے، جنت میں بنایا جاتا ہے، سر پہ تاج خلافت رکھا جاتا ہے، جو تیرا وہی میرا، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن بس ایک ہی بات تھی، ہم نے کہا تھا نہ جانا، جب نہ جانا تو نہ کھانا، لیکن آپ نے تو کھا لیا۔ اب کھا لیا تو اس کی شان ربوبیت میں کیا فرق ہے؟